کہ حضرت عباس کا ذکر جو کہ محفوظ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میر مونس کہتے ہیں فوج آدھا میں تلا تم ہے کہ شیر آتا ہے, نام عباس ہے جس کا وہ دلیر آتا ہے. زندگی سے غم نوشاہ میں شیر آتا ہے, شیر کے آنے میں اب کچھ نہیں دیر آتا ہے. اور یہاں پکار ہے لشکر یزید میں, غازیوں صف شکنو نہر سے ہوشیار رہو, آج ہے مار کا خیبر کا خبردار رہو. قوت بازو سلطان زماں آتا ہے, رستم لشکر شاہ دو جہاں آتا ہے. مشق کاندھے پدھرے تشنہ دہاں آتا ہے, زور ہے جس میں علی کا وہ جمع آتا ہے. فوج پر فوج رسالے پر رسالہ ہوگا, یہ زمین کیا ہے زمانہ تو بالا. یہ زمین ہے ابھی تو آمد ہے, ابھی آمد ہے. یہ میر مونس ہیں, یہ میر انیس کے چھوٹے بھائی ہیں. انیس آمد دکھاتے ہیں, انیس کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے, گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے. کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے ہیں, یہی قلعہ خیبر کے توڑنے والے. نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا, ارے پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا. اور دبیر نے کہا کہ شیر کی آمد ہے, کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف, چرخ کوہن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر زمین کانپ رہا ہے, ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. یعنی عباس کی آمد کو اس طرح شعراء نے لکھا. اب مونس کہتے ہیں ان کی تلوار کبھی جن و بشر سے نہ رکی, امرو کے خود سے مرحب کی سپر سے نہ رکی, بھائی گر سے جوشن و بختر سے تبر سے نہ رکی. ان کا کیا ذکر ہے جبریل کے پر سے نہ رکی. جسم سے اڑ کے بہت فرق سے سر ملتے ہیں, ضرب وہ ہے کہ پہاڑوں کے جگر ہلتے ہیں. یہ وہ سب کر ہے کہ فوجیں کہو بالا کر دے, پاؤں گاڑے تو قیامت ابھی برپا کر دے. قہر خالق کی طرح شہر کو صحرا کر دے, جوش میں آب دم تیغ کو دریا کر دے. آستی غیظ میں الٹے تو خدائی الٹے, نہر ہٹ جائے اڑے خاک ترائی الٹے. اب ترائی ہے جدھر شیر ادھر جاتا ہے, غیظ میں زیغم دریائے ظفر جاتا ہے. نہر کے گھاٹ پہ حیدر کا پسر جاتا ہے, مشق بھرنے کے لیے تشنہ جگر جاتا ہے. دل جو بھراتا ہے دریا کی ہوا کھانے پر, رش سمٹا ہوا تیار ہے اڑ جانے پر. لڑتے بھرتے لب دریا جو علمدار گئے, تکمر نہر میں بھاگے ہوئے اسوار گئے. کچھ فوجیں چھپ گئے, کچھ خوف سے جی ہار گئے, کچھ سقی پیر کے اس پار سے اس پار گئے. تھی جہاں فوج قدم شیر نے وہاں گاڑ دیا, مورچے چھین کے ساحل پہ نشاگار. اب یہ دیکھیے, اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو یہ فوجی جو عمران ہے نا, یہ پولیس والا, یہ سب پولیس والے سب میرے ادھر بیٹھتے ہیں. سارے سی آئی ڈی, ڈی ایس پی, سیکرٹ سروس کے ملازم, یہ سب یہاں بیٹھے ہیں. بڑے خطرناک لڑکے ہیں بھائی. کہتے لڑائی پڑھنا ہے, پڑھنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا. علم کس کو دیں؟ حضرت زینب نے فرمایا کہ علم سچ چکا ہے. بھیا آپ بتائیے علم کسے ملے؟ امام حسین السلام نے, میرے نیس کہہ رہے ہیں, جناب زینب سے پوچھ, اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم. جناب زینب کیا فرماتے ہیں کہ عرض جو صلاح شہ آسما حشم, فرمایا جب سے اٹھ گئی زہرائے با کرم, اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں. مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خود ہو, جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ. بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام, ہے کس طرف توجہ سردار و خاص و عام, قرآن کے بعد ہے تو بس آپ ہی کا کلام. گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسما مقام, دیکھیے میر انیس کا کلام اور ان کا کمال دیکھیے.
کہ حضرت زینب کی زبان سے جو حضرت عباس کی تعریف ہوگی وہ لاجواب ہوگی زبان عصمت سے، تو عباس کے کتنے جوہر ظاہر ہوں گے۔ پورے بند میں جناب زینب کی زبان سے حضرت عباس کی تعریف میر انیس نے کی ہے۔ اب سنیے کیا فرمائے، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، شوکت میں، قد میں، شان میں ہم سر کوئی نہیں۔ اے منہ سے تو بولو، اے شاعری سننے کا ایک طریقہ بھائی، گونگا تھوڑی بنا جاتا ہے۔ شوکت میں کوئی لفظ نہ سمجھ میں آئے تو معنی ہم بتا دیں۔ عباس کی شان بتا رہی ہیں حضرت زینب، شوکت میں، شان میں ہم سر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی کئی بند سننے ہیں، اسی طرح سننا ہے بھائی، عباس نامدار سے بہتر۔ اب سنیے کیا تعریفیں ہو رہی ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں، عاشق، غلام، خادم دیرینہ، جانثار، فرزند، بھائی، زینت پہلو، وفا شعار، راحت رساں، موتی، نمودار، نامدار، جرار، یادگار پدر، فقر روزگار، صفدر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل، سینکڑوں میں، ہزاروں میں، بے مثل سینکڑوں میں، ہزاروں میں ایک ہے۔ یہ حضرت زینب نے تعریف کی، علم حضرت عباس کو ملا،